اکرم علیہ السلام کا جو معجزہ معراج ہے، پہلے ہم تھوڑا سا معجزے پر گفتگو کریں۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزے کا معنی کیا ہے؟ تو یاد رکھ لیں، معجزہ اس کا معنی ہے ایسا کام جو آپ دیکھ کر سمجھ نہ سکیں، ایسا کام جو آپ دیکھ کر سن کر سمجھ نہ سکیں، عقل میں نہ لا سکیں۔ تو معجزہ کی تعریف یہ ہوئی کہ وہ کام جو عقلوں کو عاجز کر دے، عقلوں کو عاجز کر دے، یعنی وہ کام جو عقل میں نہ آئے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ جو عقل میں نہ آئے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ حضور نبی اکرم علیہ السلام کا معجزہ ہے، اس لیے اس کو اگر کوئی عقل کے پیمانوں پہ پرکھے تو یہ بے وقوفی ہوگی، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ایسا معجزہ ہے جو تمہاری عقلوں میں نہیں آئے گا۔ تو چونکہ معراج معجزہ ہے، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام کی ذات اقدس کو، مکمل ذات اقدس کو اللہ پاک نے معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ تو ذات مصطفیٰ کو بھی اگر عقل کے پیمانوں پہ پرکھا جائے تو ذات مصطفیٰ بھی عقل میں نہیں آئے گی۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام کی ذات بھی معجزہ ہے۔ معجزہ اکیلا لفظ جو معجزہ ہے اس پر انشاءاللہ کسی وقت پھر گفتگو ہوگی، لیکن آج چونکہ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موضوع ہے، اس میں آپ دو چار جو نقطے کی باتیں ہیں اور اعتقادی باتیں ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ کہ اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو، اپنے بندہ مقرب کو، رات کے ایک حصے میں، رات کے ایک حصے میں۔ اب یہ بھی معجزہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا رات کے قلیل حصے میں آنا بھی، جانا بھی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک جانا، پھر آگے خلائی سفر کرنا، پھر آسمانوں میں جانا، پھر سدرۃ المنتہا پہ جانا، پھر مقام او ادنا پر جانا، اور پھر پلٹ کے واپس آ جانا، اور اتنا قلیل عرصہ لگنا کہ بستر کی گرمی بھی ختم نہ ہو اور دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی ہو۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ عقلوں میں نہیں آتی۔ ہم لوگ آج کل ساری کی ساری جو بحثیں ہیں یہ ہماری عقل کی وجہ سے ہیں، ہمارے اندر جو فرقے پڑ گئے ہیں عقل کی وجہ سے، کہ ہم عقل کو گھسیڑتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رسول نے ایک معیار دیا قرآن مجید میں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب اللہ رسول کی بات آئے نا تو عقل کو پھینک دیا کرو، عقل کو چھٹی کرا دیا کرو۔ قرآن مجید کی آیتیں ہیں کئی مقامات پہ، قالوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ اور انما المؤمنون، اور مومن فقط وہ ہیں اذا دعوا الی اللہ ورسول، جب رسول اور خدا اور رسول کی طرف سے بلاوا آتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا سمعنا واطعنا، آقا ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ اب حالانکہ سننے کے بعد سمجھنا ہوتا ہے، پہلے انسان سنتا ہے، سمجھتا ہے، پھر مانتا ہے۔ پوری دنیا کا یہ قاعدہ ہے، کوئی کسی کی بات سمجھے بغیر نہیں مانتا۔ تو ہر ایک کی بات کو ماننے کی شرط سمجھنا ہے، سمجھ آئے انسان مانتا ہے، سمجھ نہ آئے تو انسان
نہیں مانتا، تو پوری دنیا کا یہ قاعدہ ہے اور یہ قانون ہے۔ لیکن خدا اور مصطفیٰ کے لیے قانون کیا ہے؟ فرمایا کہ سمجھنا نکال دو، سنو اور مان جاؤ، سمعنا و اطعنا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا، اگر سمجھ کی بات ہوتی ہے نا، اس میں سمجھ کی، تو ہونا چاہیے تھا کہ وہ کہیں گے، وہ کہتے ہیں سمعنا و فہمنا، سمعنا و فہمنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، سمجھ لیا اور مان لیا۔ لیکن پورے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات جہاں اللہ پاک نے یہ سمجھانے کی بات کی ہے مومن کے لیے۔ فرمایا مومن کا ایک ہی پیمانہ ہے کہ مومن کے لیے جب خدا اور مصطفیٰ کی بات آئے تو وہ سر تسلیم خم کر لے اور عقل کو درمیان سے نکال دے۔ عقل قرباں کم پدیش مصطفیٰ، جب آقا علیہ السلام کی بات آئے، اللہ کی بات آئے، اللہ رسول کی بات آئے، تو عقل کو چھٹی کرا دو۔ عقل سے سوچو گے تو پھر شیطان کے پیروکار ہو جاؤ گے اللہ رسول کی بات کو، اور جب عقل کو درمیان سے نکال دو گے تو پھر پکے مومن بن جاؤ گے۔ تو یہ بھی ایسا واقعہ تھا کہ عقلوں میں آنے والا نہیں تھا۔ اس وقت کے جو نئے نئے مسلمان تھے وہ مرتد ہو گئے تھے یہ واقعہ سن کر۔ آقا علیہ السلام کے سفر معراج کا واقعہ، بعض قبیلے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو ان کو پتہ چلا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھی، یہ تو اتنا سفر ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اونٹوں کا سفر، کتنے دن لگتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ لوگ مرتد ہو گئے، کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا۔ تو بڑے بڑے ایسے واقعات ہوئے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ مصطفیٰ علیہ السلام خود گئے ہیں۔ فرمایا دعویٰ میرا ہے، سبحان اللہ زی کہ رب لے گیا۔ اب رب کو تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے مانتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا، قرآن مجید کی آیت ہے، جب پوچھا گیا تم بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اللہ کے۔ تو اللہ کے ہونے کا تصور تو مشرکین کے اندر بھی تھا۔ جتنے مذاہب ہیں نا دنیا میں، وہ کسی حساب سے بھی اگر مانیں تو اللہ کے ہونے کا تصور ہر مذہب کے اندر ہے، چاہے وہ غلط طریقے سے مانیں، چاہے وہ درست طریقے سے مانیں، لیکن اللہ کے وجود کا انکار پوری دنیا میں کوئی نہیں کرتا، سوائے وہ دہریے وغیرہ جو خدا کو بھی نہیں مانتے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ کوئی اس چلانے والا، اس دنیا کو، کائنات کو چلانے والا کوئی ہے۔ تو اللہ کے ہونے کا تصور ہر ایک کو تھا۔ تو اب جب اللہ پاک نے یہ آیت بھیج کر جب لوگ حیران ہو گئے تو اللہ پاک نے یہ آیت بھیجی، فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، ہر نقص سے پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات، ہر کمی سے پاک ہے وہ ذات، ہر کجی سے پاک ہے وہ ذات۔ اب لفظ سبحان کے کئی معنی آپ کر سکتے ہیں۔ جب سبحان کہہ دیا کہ وہ پاک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر نقص سے پاک، ہر کمی سے پاک، ہر کجی سے پاک۔ اور کیا اس نے کیا؟ فرمایا سبحان الذی، ہر شے سے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو، اپنے بندہ محبوب کو وہ ذات لے گئی۔ اب اعتراض کرنے والوں، تم مصطفیٰ پہ اعتراض نہ کرو، پھر کرنا ہے تو خدا پہ کرو، تم جانے والے پہ نہ کرو بلکہ لے جانے والے پر کرو۔ اب جب لے جانے والے کی بات ہوئی تو سب کی زبانیں چپ ہو گئیں۔ انہوں نے کہا بھئی یہ دعویٰ آقا علیہ السلام کا تو ہے ہی نہیں کہ میں خود گیا، دعویٰ تو اللہ پاک کا ہے کہ سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، کہ وہ لے گیا۔ جب یہ بات آ گئی تو پھر اکثر لوگوں کی زبانیں چپ ہو گئی۔ چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولن دی۔ تو آقا علیہ السلام کو جو سفر کرایا گیا، اس سفر کے کئی مرحلے تھے، اس سفر کے کئی مرحلے تھے۔ ایک مرحلہ تو اس دنیاوی ناسوتی اور بشری کائنات کا تھا، ناسوتی اور بشری دنیا کا ایک مرحلہ تھا۔
جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تھا۔ پھر دوسرا مرحلہ، وہ عام واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، علماء سے سنتے رہتے ہیں، آقا علیہ السلام وہاں گئے، انبیاء کو امامت کرائی، آقا علیہ السلام امام ہو گئے، سب نبی آقا کے مقتدی ہو گئے۔ پھر دوسرا مرحلہ شروع ہوا۔ دوسرا مرحلہ وہ مسجد اقصیٰ سے آگے خلائی کائنات اور عرشی کائنات کا مرحلہ تھا، جو پہلے آسمان تک رہا۔ اب دیکھیے خلا کیا ہے؟ خلا میں جب لوگ جاتے ہیں یہاں سے، سائنسدان کئی دفعہ جنہوں نے ٹرائی کی ہے خلا میں جانے کی، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ساتھ آکسیجن لے کر جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ جہاز میں بھی سفر کر رہے ہو نا، تو جہاز میں بھی آکسیجن کا بندوبست ہوتا ہے۔ کچھ مراحل ایسے آتے ہیں جہاز کے سفر میں کہ آکسیجن کی کمی محسوس ہوتی ہے، تو پھر وہ آکسیجن چھوڑتے ہیں سانس کی بحالی کے لیے۔ اب جب خلا آ گیا تو عام آدمی، عام بشر جو ہے وہ خلا کے اندر سفر نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ سبحان اللہ جی اللہ پاک لے گیا، تو اس لیے اگر خلا آیا تو پھر بھی آقا علیہ السلام کے سانس میں کوئی دشواری نہیں آئی۔ تو خلائی سفر یہ شروع ہوا جو پہلے آسمان تک رہا۔ پھر تیسرا مرحلہ آیا جو پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک مکمل ہوا، جب سدرۃ المنتہا آ گیا۔ سدرۃ المنتہا یہ ایک ایسا درخت ہے، ایسا درخت ہے سدرۃ المنتہا کہ جہاں پہ مخلوق کی، اور عام بشری مخلوق نہیں، نوری مخلوق، کیا نوری مخلوق کی جہاں انتہا ہو جاتی ہے، اس درخت کا نام ہے سدرۃ المنتہا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام وہاں پہنچے تو فرشتوں نے، حدیث پاک میں فرشتوں نے عرض کیا، باری تعالیٰ تو ہم میں سے روزانہ 70 ہزار فرشتوں کو صبح و شام بھیجے گا آقا علیہ السلام کے پاس، ان کے مزار پہ بھیجے گا بعد میں بھی، اور جو فرشتہ ایک بار آئے گا اس کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ پتہ نہیں کب کسی کو جلوہ محبوب نصیب ہو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا باری تعالیٰ تیرا محبوب یہاں سے گزر رہا ہے اور اس کا قیام ہے سدرۃ المنتہا پر، کیونکہ وہاں پہ سواری چینج ہونی تھی، وہاں پہ سواری چینج ہونی تھی، تو تیرے محبوب کا قیام ہے وہاں پہ۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ چلو ہمیں ایک بار اپنے محبوب کی جھلک دکھا دے، اپنے محبوب کی جھلک ایک بار دکھا دے، پتہ نہیں پھر کب ہماری کسی کی باری آئے گی وہاں جانے کو۔ حدیث پاک میں ہے، لوگ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلافی مسائل کو چھیڑ دیتے ہیں، جو فرشتے صبح و شام آتے ہیں نا، 70 ہزار فرشتے، 1,40,000 فرشتہ روزانہ آتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کی قبر انور پر اپنے پر رگڑتے ہیں، کہ جائے کہ آج لوگ کہتے ہیں ہاتھ بھی نہ لگاؤ شرک ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہ قبر انور پر رگڑتے ہیں۔ اور علماء کہتے ہیں کہ پر رگڑنے کا مطلب یہ کہ آقا علیہ السلام سے نور کی خیرات لے کر جاتے ہیں، حضور سے نور کی خیرات لے کر جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا باری تعالیٰ ایک بار ان کا دیدار کرا دے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے فرشتو تم سارے کے سارے اب اندازہ کر لیجئے کہ وہ درخت کتنا بڑا ہے، وہ درخت کتنا بڑا ہے۔ فرمایا کہ تم سارے کے سارے سدرۃ المنتہا کے درخت کے پتوں پر آ جاؤ اور وہاں آ کر سایہ کر لو، میرے حبیب نے وہیں سے گزرنا ہے۔ تو سارے کے سارے فرشتے، اور قرآن مجید کی ایک آیت اس کی تائید کرتی ہے، اس کی تائید کرتی ہے کہ بعض لوگوں نے تفسیر میں لکھا ہے کہ اذ یغشی سدرۃ ما یغشا، سورہ نجم کی آیت ہے کہ سدرۃ المنتہا کو کسی شے نے ڈانپ دیا تھا
بعض نے لکھا کہ خبر نہیں کس نے ڈانپا تھا. بھئی خبر کیوں نہیں؟ حدیث پاک اس کی تائید کر رہی ہے. حدیث پاک تائید کر رہی ہے کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو کہا کہ تم سارے کے سارے سدرۃ المنتہا کے درخت کے پتوں پر آ جاؤ. جب سارے کے سارے پتوں پر آ گئے تو سدرۃ المنتہا کا درخت تو ڈانپا گیا وہ. اور قرآن نے فرمایا کہ اذ یغشی سدرۃ ما یغشی، سدرۃ المنتہا کو کسی شے نے ڈانپ لیا تھا جس طرح ڈانپا تھا. تو وہ سارا کا سارا ڈانپا گیا. آقا علیہ السلام وہاں سے گزرے اور ہر فرشتے کی زبان پر تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کو دیکھ کر، ان کا دیدار کر کے، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، مشتاق آکھی کتھے جالڑی. تو سبحان اللہ کہہ رہے تھے. اب یہ مرحلہ مکمل ہوا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک تخت منگوایا گیا جس کو حدیث پاک میں رف رف کہتے ہیں. کیا؟ رف رف. یہ سبز رنگ کا ایک نوری تخت تھا، انوار کا ایک تخت تھا. آقا علیہ السلام سے جبریل نے عرض کیا حضور اب چونکہ نہ میں ساتھ ہوں، میں بھی اگر تھوڑا سا بھی 1 انچ بھی آگے گزر جاؤں تو میرے سارے کے سارے پر جل کے راکھ ہو جائیں، میں بھی نہیں جا سکتا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی کا قاصد بن کر مہمان کے ساتھ جاتا ہے وہ تو گھر کے دروازے پر چھوڑ کے آتا ہے. اب یہاں رک جانا تو دستور نہیں ہے. عرض کہ حضور اس سے آگے نور نہیں جا سکتا، نور نہیں جا سکتا. جیسے وہاں سے مسجد اقصیٰ سے آگے بشر نہیں جا سکتا تھا، اب یہاں سے آگے نور. حالانکہ میں عالم نورانیت کا سردار، امام اور پیشوا ہوں جبریل امین، مگر اس سے آگے جاؤں تو پر جل جائیں. تو عالم بشریت وہ مسجد اقصیٰ میں کھڑی ہے اور عالم نورانیت ساری کی ساری وہ سدرۃ المنتہا پہ کھڑی ہے. تو آقا علیہ السلام انہیں چھوڑ کر آگے گزر گئے. اب رف رف سبز رنگ کا نوری تخت تھا، اس پر آقا علیہ السلام کو بٹھا لیا گیا. پھر آقا علیہ السلام کا جو سفر تھا وہ چوتھے مرحلے میں داخل ہوا اور رف رف پہ آقا علیہ السلام سوار ہوئے. پھر ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں رف رف بھی جا کے رک گیا، رف رف بھی رک گیا، اس سے آگے نہ گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر ایک بکہ نور بھیجا گیا اللہ پاک کی طرف سے، یعنی خالص انوار کا ایک جرمٹ بھیجا گیا. اس انوار کے جرمٹ کے اندر آقا علیہ السلام کو چھپا لیا گیا. جیسے کوئی کسی کو کملی میں چھپا لے تو ایسے سمجھیں کہ جیسے آقا علیہ السلام اپنی امت کو کملی میں چھپا لیتے ہیں، ایسے رب کائنات نے اپنی کوئی خاص نور کی کملی بھیجی، آقا علیہ السلام کو اس میں چھپا لیا. وہ بکہ نور تھا. اب ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں بکہ نور بھی رک گیا، بکہ نور بھی. اب جب بکہ نور رکا اس کے بعد آگے کیا تھا؟ بس ایک خدا تھا اور ایک مصطفیٰ تھا. جل مجد اللہ پاک تھے اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے. اور وہ کیا تھا؟ اس بکہ نور نے آقا علیہ السلام کو مقام دنا پر پہنچایا. مقام دنا پر، جس کو قرآن مجید نے فرمایا ثم دنا، پھر حضور قریب ہوئے. اب جب حضور قریب ہوئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو پھر کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا نا. نہ بکہ نور رہا، نہ رف رف رہا، نہ جبریل رہے، نہ براق رہا، نہ عالم بشریت رہا، نہ عالم نورانیت رہا. نہ عالم بشریت رہا، نہ عالم نورانیت رہا. اب ہم ان احباب سے پوچھتے ہیں کہ جن کے جھگڑے نور و بشر کے آج تک ختم نہیں ہوئے، ان کے جھگڑے کہاں گئے؟ وہ جن کی زندگی بیت گئی اسی نور و بشر کے جھگڑے میں، اور جن کی زندگی بیت گئی آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کو نور و بشر کے پیمانوں میں ناپتے اور تولتے، ان کو سمجھنا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ کس بشریت پر آپ حضور کی ذات کو تولتے ہیں اور کس نورانیت کے پیمانے پر تولتے ہیں. بشریت کی دنیا کے سردار انبیاء علیہ السلام ہیں.
بشریت کی دنیا کے سردار کون ہیں؟ انبیاء۔ انبیاء سے اونچے درجے کی بشریت کسی کی نہیں ہے، انبیاء سے اونچے درجے کی بشریت کسی کی نہیں، اور وہ بشریت حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حاصل ہے۔ کوئی پیغمبر بشریت سے خالی نہیں ہے، یہ سمجھ لیں، کوئی پیغمبر بشریت سے بشمول حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی۔ بشریت کا مطلقاً انکار کرنا کفر ہے، اور یہ کہنا کہ انبیاء میں بشریت ہے ہی نہیں، حالانکہ زنان مصر نے یہی کہا تھا، لیکن اللہ پاک نے انکار نہیں کیا کہ تم بھول گئی ہو یا تم معاذ اللہ جھوٹ بول رہی ہو، نہیں۔ انہوں نے جب دیکھا یوسف علیہ السلام کا جلوہ کیا تو انہوں نے کہا کہ حاشا للہ ما ھذا بشرا، وعلیکم السلام، ان ھذا الا ملک کریم۔ انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کا جلوہ کیا زنان مصر نے تو انہوں نے کہا خدا کی قسم، ارے یہ تو بشر ہی نہیں ہے، یہ تو بشر نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک نورانی فرشتہ ہے۔ اب دیکھیے، اگر کسی کو بندہ نورانی فرشتہ کہہ دے قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق تو وہ بالکل صحیح ہوگا۔ کسی کے نور کا چہرہ نورانی دیکھ لے اور نورانی چہرہ دیکھ کر کہہ دے کہ یہ تو فرشتہ ہے، تو یہ قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے کہ زنان مصر نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور کہا کہ ما ھذا بشرا، یہ تو بشر نہیں ہے بلکہ یہ تو فرشتہ ہے نورانی۔ تو اللہ پاک نے زنان مصر کو یہ نہیں کہا کہ پہلے بھی بھولی تھی تم اور اب بھی بھول گئی ہو، یہ تو بشر ہے، لیکن فرمایا نہیں، بشریت و نورانیت یہ تو ایک پردہ تھا، اس کو ہٹانا مقصود تھا، تم زنان مصر آگے گزر گئی، ہم اس کی تردید کیوں کریں؟ تو اللہ نے تردید نہیں کی۔ تو کس بشریت کے پیمانے پر ہم تولتے ہیں؟ تو بشریت کے دنیا کے سردار انبیاء علیہ السلام، انبیاء سے اونچے درجے کی بشریت کسی کی نہیں، اور بشریت کا میں نے کہا مطلقاً انکار کرنا بھی کفر ہے، کیونکہ قرآن مجید کی نصوص سے ثابت ہے۔ مگر بات جو طے کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو بشریت نبیوں کو حاصل ہے وہ ہے کیا؟ جو بشریت انبیاء کو حاصل ہے وہ ہے کیا؟ وہ بشریت ان کی حقیقت نہیں ہوتی، وہ ان کی ایک شان ہوتی ہے، وہ ان کی شان ہے۔ جنہوں نے دین کو جھگڑا بنا دیا ہے ان علماء کو اب تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بشریت ہے کیا۔ ارے یہ ایک شان ہے، یہ ایک لباس ہے جو انبیاء کو پہنا کر بھیجا جاتا ہے، اس لیے کہ بشروں میں جو آ رہے ہیں تو بشر بن کے آنا چاہیے۔ اگر وہ بشروں میں بشر بن کے نہیں آئیں گے، پیکرے نور ہو کے آئیں گے تو نظر کیسے آئیں گے؟ شادی نہیں کریں گے تو ہمارے لیے شادی کرنا سنت کیسے بنے گی؟ آپ نکاح پڑھتے ہیں نا تو خطبہ نکاح میں کہتے ہیں ان نکاح من سنتی، حدیث پاک میں ومن راغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ نکاح کیا کرو، نکاح میری سنت ہے، میری سنت پر عمل کیا کرو۔ اگر وہ نکاح نہیں کریں گے تو ہمارے لیے نکاح کرنا سنت کیسے بنے گا؟ کھائیں گے نہیں، پئیں گے نہیں تو ہمارے لیے کھانا پینا سنت کیسے بنے گا؟ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے چند کلو 8-10 کلو گندم یا جو بنتے ہیں 63 برس میں جو آقا علیہ السلام نے کھائے ہیں، اور سائنس آج کل کہتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں اتنا کچھ کھا کر 63 برس تک کوئی شخص زندہ ہی نہیں رہ سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اگر وہ کھائیں گے نہیں، کھانا پینا اس لیے وہ کرتے ہیں تاکہ کھانا پینا ہمارے لیے سنت بن جائے، تو پوری بشری زندگی نہیں گزاریں گے تو ہمیں سیرت کیسے نصیب ہوگی؟ کبھی آپ نے پڑھا سیرت جبریل امین، سیرت جبریل، سیرت میکائیل، سیرت اسرافیل، سیرت اسرائیل؟ نہیں، سیرت جو ہے اس کا تعلق ہوتا ہے بشریت کے ساتھ، کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا کام اور بڑے سے بڑا کام پیغمبر کے ذریعے سے رب کرواتا ہے تاکہ ہمارے لیے سیرت اور سنت بن جائے، ہمارے لیے اسوہ بن جائے۔ تو وہ پیکر بشریت بن کے آتے ہیں، بشریت کا انکار نہیں ہے، مگر وہ بشریت ان کی عظیم شانوں میں سے، عظیم جلووں میں سے ایک جلوہ ہے، ایک رنگ ہے، ایک لباس ہے، ایک صفت ہے، اور بشریت پر حصر نہیں ہے، یہ ایک شان ہے بشریت والوں کے لیے، آپ کے لیے، ہمارے لیے ایک شان ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ انبیاء کرام وہ محض بشر تھے تو معراج کی رات بشریت تو مسجد اقصیٰ میں رہ گئے، سارے انبیاء کرام
وہ مقتدی بن گئے اور آقا علیہ السلام امام بن گئے۔ اور اس کے بعد جب پرواز کا وقت آیا تو سارا عالم بشریت وہ نیچے رہ گیا اور آقا علیہ السلام ان کو چھوڑ کر اوپر چلے گئے۔ اب نرے ہی بشر ہوتے تو اوپر کون جا رہا ہے؟ بشریت کی دنیا تو نیچے کھڑی ہے۔ پھر یہ سپیس خلا بھی کراس کر گئے، آسمانوں میں داخل ہو گئے، اب تو عالم نور میں داخل ہو گئے، عالم نور میں داخل ہو گئے۔ اب عالم نور میں داخل ہونے کے لیے تو نور چاہیے، اور پھر براق پر کوئی بشر سواری نہیں کر سکتا، براق پر، کیونکہ براق برق سے ہے، برق کی جمع ہے، اور برق بجلی اور نور کو کہتے ہیں۔ تو براق ایک نور نہیں تھا، بلکہ وہ جب جمع میں کہیں تو وہ ملٹیپل لائٹس کا پیکر تھا، پیکر انوار تھا۔ براق پیکر انوار تھا، جبریل امین منبع انوار تھے، کیونکہ ان کا نور سارے فرشتوں سے زیادہ نور ہے جبریل امین کا۔ تو براق پیکر انوار تھا، اور یہ سپیس بھی کراس کر گئے، عالم نور میں داخل ہو گئے۔ براق پر کوئی بشر سواری نہیں کر سکتا، وہ عالم انوار ہے، پیکر انوار ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اگر ایک بجلی کی تار کو ہاتھ لگائیں نا، بجلی کی تار کو، ننگی تار کو ہاتھ لگائیں، کرنٹ آ رہا ہو تو آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا کہ بشریت کیا ہوتی ہے۔ یہ تو ہماری مادی ہے نا، مادی بجلی۔ ایک آسمانی بجلی بھی ہے، وہ جہاں پہ پڑ جائے تو پورا علاقہ جل جاتا ہے، اس میں جانور آ جائیں جانور ختم ہو جاتے ہیں، انسان آ جائے انسان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری مادی بنائی ہوئی بجلی کا حال یہ ہے کہ ابھی ایک لائن ہے 11,000 وولٹ کی، ایک لائن 11,000، آگے ہمیں 250 وولٹ یا 240 ملتا ہے، تو اس 240 یا 220 وولٹ کی آپ تار کو ننگی کر کے ہاتھ لگائیں، ابھی سمجھ آ جائے گی بشریت کیا ہوتی ہے۔ تو بشریت کی یہ حقیقت ہے۔ اس تار پر بھی اوپر میٹیریل ہوتا ہے ربڑ کا، وہ میٹیریل چڑھتا ہے تو تار آپ کے کام آتی ہے، اوپر سے کٹ گیا تو ہاتھ لگا اور جان چلی گئی۔ بس یوں سمجھیں کہ یہ اللہ پاک نے نور اور بشر کا امتزاج بنایا ہے، اندر نور ہے، اوپر بشر چڑھا دیا ہے، اوپر بشر چڑھا دیا ہے۔ بشر کا معنی ہی ظاہر الجلد الانسان ہے، اس تار کے پلاسٹک کی طرح، تار کے پلاسٹک کی طرح بشر کا معنی جو ہے وہ جتنی آپ عربی ڈکشنریز اٹھا لیں اور قاموس اٹھا لیں، لسان العرب اٹھا لیں، لغت عرب کی جتنی کتابیں ہیں، وہاں بشر کا معنی انسان نہیں لکھا ہوا۔ قرآن مجید میں جب ہم بشر کا معنی کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، تو ہمیں انسان کیوں لکھنا پڑتا ہے؟ کیونکہ انسان بھی عربی کا لفظ ہے، انسان کے نیچے بھی انسان لکھا ہوتا ہے، بشر کے نیچے بھی انسان لکھا ہوتا ہے۔ تو ہم بشر کا معنی انسان اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دوسرا لفظ کوئی نہیں ہے، اردو میں ہمارے پاس دوسرا لفظ کوئی نہیں ترجمے کے اندر، ہم اس لیے بشر کا معنی انسان لکھ دیتے ہیں۔ لیکن لغت میں دیکھیں تو بشر کا معنی لکھا ہے ظاہر الجلد الانسان، انسان کی جلد کے ظاہر کو بشر کہتے ہیں۔ اور سورہ مدثر میں فرمایا، دوزخ کی آگ کا ذکر کیا اللہ پاک نے، فرمایا لواحۃ للبشر، وہاں ہر مترجم نے بشر کا معنی وہاں انسان نہیں کیا، انسان کی جلد کیا ہے، کیونکہ وہ بنتا ہی یہ تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ انسان کی جلد کو جھلسا دے گی، جلا دے گی، تو وہاں پہ بشر کا معنی ہر ایک نے جلد کیا ہے۔ تو جو ظاہر نظر آتا ہے اس کو بشر کہتے ہیں۔ اسی سے بشرا ہے، بشرا چہرے مورے کہتے ہیں، جو نظر آئے چہرہ اس کو کہتے ہیں بشرا، اور جو چیز نظر آ کے خوشی ہو جائے اس لیے اس کا معنی پھر بشارت سے ہی بن جاتا ہے، اس کا معنی بشارت بن جاتا ہے۔ تو وہ پیکرے بشر بن کے آتے ہیں دنیا میں، بشریت کا انکار نہیں ہے، مگر وہ بشریت ان کی عظیم شانوں میں سے، عظیم جلووں میں سے ایک جلوہ ہے، ایک رنگ ہے، ایک لباس ہے۔ تو دیکھو بشریت وہاں رہ گئی اور آقا علیہ السلام اوپر چلے گئے۔ اب دیکھیے وہاں پہ تو نور چاہیے، اور براق پر میں نے آپ کو بتا دیا کوئی بشر سواری نہیں کر سکتا، وہ عالم انوار ہے۔
اب جب سارے مراحل چھوڑ کر آقا علیہ السلام مقام دنا پر پہنچتے ہیں تو دنا کے مقام پر ادھر جلوہ مصطفیٰ ہے، تدلّا کے مقام پر جلوہ خدا ہے. یعنی حضور علیہ السلام مقام دنا پر پہنچے، جلوہ حق مقام تدلّا پر پہنچا، قرب بڑھتا گیا. فکانہ قاب قوسین، اتنے قریب ہوئے دو جلوے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اب 2 کمانوں کا فاصلہ کیوں کہا گیا؟ مفسرین نے اس کی بڑی تفاسیر کی ہیں، مگر ایک ایسی بات جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا وہ یہ ہے کہ قوسین کا معنی ہے 2 کمانیں، قوس کا معنی 1 کمان، قوس کا معنی 1 کمان، اور جب قوسین کہا تو 2 کمانیں. اب قرآن مجید نے بہت ساری باتیں، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو میں جملہ کہنے والا ہوں، اس جملے پہ بھی 2 3 یا 4 جمعوں کا مواد جو ہے وہ ہو سکتا ہے جمع، اور انشاءاللہ تعالی ہم کسی وقت یہ موضوع رکھیں گے کہ قرآن مجید نے محاورہ عرب میں کون سی باتیں کی ہیں. محاورہ عرب میں کون تو یہ قوسین کا جو لفظ ہے یہ بھی محاورہ عرب میں قرآن مجید نے بات کی ہے. وہ کیسے؟ 2 کمانیں. آپ کو پتہ ہے عرب قبائل میں لڑائی بڑی ہوتی تھی، عرب قبائل میں بہت لڑائی ہوتی تھی، اتنی لڑائی کہ چھوٹی بات پہ وہ تلواریں نکال لیتے تھے، جنگیں کرتے تھے. اور جب کبھی صلح ہو جاتی تھی تو وہ 2 کمانیں منگواتے تھے، 2 کمانیں منگواتے تھے، اور 2 کمانوں میں سے 1 تیر پھینکتے تھے. کمانیں 2 ہوتی، تیر 1 ہوتا، تو دونوں کمانوں کے درمیان میں، اس کی رسی کے درمیان میں تیر رکھ کر عرب لوگ پھینکتے، یہ بتاتے کہ ان 2 قبیلوں کی صلح ہو گئی ہے، لہذا اب یہ 2 نہیں رہے 1 ہو گئے، یہ 2 نہیں رہے 1 ہو گئے. تو اس معنی کے اعتبار سے بھی فکانہ قاب قوسین یہ بتایا گیا کہ اب خدا اور مصطفیٰ 2 نہیں، اب 1 ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، ان کی اطاعت خدا کی اطاعت بن گئی ہے. لہٰذا اس لیے فرمایا فکانہ قاب قوسین، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اب فاصلہ بتا دیا، کس لیے؟ اپنے لیے نہیں، ہمارے لیے. کیوں؟ کہ ہم فاصلے والے لوگ ہیں، ہم فاصلے کے بغیر نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں. فاصلہ ہو ہمیں سمجھ آتا ہے. اب دیکھیے کس طرح سمجھ آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس گھڑی ہے تو آپ ایک فاصلے پہ گھڑی کو رکھ کے، یا کتاب ہے تو فاصلے پہ پڑھیں گے، اگر کتاب کو آنکھوں کے اوپر رکھ لیں تو دکھائی دے گا آپ کو؟ نہیں نظر آئے گا. بھئی اب تو زیادہ نظر آنا چاہیے، اب تو بالکل آنکھ کے قریب آ گئی، آنکھ کے اوپر آ گئی ہر چیز. تو قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ دیکھنے کے لیے کچھ فاصلہ چاہیے، دیکھنے کے لیے کچھ فاصلہ. ہماری حقیقت یہ ہے کہ فاصلہ ہو تو سمجھ آتا ہے، اور فاصلہ ہو تو سمجھ نہیں آتا، اور فاصلہ ہو تو فاصلہ ہو تو دکھائی دیتا ہے، فاصلہ ہو تو دکھائی بھی نہیں دیتا. رب جانتا تھا اور جانتا ہے کہ یہ تو فاصلے والے لوگ ہیں، ان کو تو فاصلے کے بغیر بات ہی سمجھ میں نہیں آتی. لہٰذا جلوہ مصطفیٰ، جلوہ خدا کے کتنا قریب ہوا. اگر ان کو سمجھانا ہے تو پہلے ان کو کوئی فاصلہ دکھاؤ، اگر سمجھانا ہے تو فاصلہ دکھاؤ، فاصلہ کہو کہ اتنا فاصلہ رہ گیا. تو فاصلہ تو اس لیے بتایا کہ ہماری سمجھ میں آ سکے. لیکن باری تعالیٰ کیا آقا علیہ السلام کا معراج یہاں ختم ہو گیا؟ فرمایا نہیں، ختم یہاں نہیں ہوا، بس تمہاری سمجھ یہاں ختم ہو گئی، تمہاری سمجھ یہاں کعبہ قوسین 2 کمانوں کا فاصلہ تمہیں سمجھانے کے لیے بتایا، اس لیے کہ فاصلہ نہ ہو تو تمہیں سمجھ نہیں آتا. لہذا رہ گیا عروج مصطفیٰ کعبہ قوسین، یہ ایک مقام فاصلہ تھا. لیکن جب معراج اپنی معراج کو پہنچی تو او ادنا، میں نے کہا محبوب اب فاصلے والوں کو تو بات سمجھا چکے، اب آگے بڑھ، اب تیرے اور میرے جلوے اتنے قریب ہو کہ فاصلے بھی مٹا دیے جائیں، فاصلے بھی مٹا دیے جائیں. پھر جلوہ مصطفیٰ اور جلوہ خدا اتنے قریب ہوئے کہ فاصلے مٹا دیے گئے. کوئی
کوئی فاصلہ نہ رہا، کوئی فرق نہ رہا، کوئی دوری نہ رہی، کوئی غیریت نہ رہی، سارے فاصلے شب معراج مٹا دیے گئے، بس ایک فاصلہ رکھ لیا گیا، ایک فاصلہ کہ وہ رب رہا اور یہ اس کا بندہ رہا، بس اس فاصلے کو حد میں رکھیں، باقی کوئی فاصلہ نہ رہا، کوئی فرق نہ رہا، وہ معبود رہا اور یہ ان کے عبد رہے۔ ایک قوس احدیت رہی، قوس احدیت و معبودیت رہی، اور ایک قوس محبوبیت و محمدیت رہی، بس وہ خدا تھا اور یہ مصطفیٰ تھا۔ اب اگلا جملہ سنیں، اور اللہ پاک نے فرمایا لوگوں مصطفیٰ کو میں نے اپنے جلووں میں اتنا فنا کر دیا ہے، اس طرح فنا کر دیا ہے، اب جو ان کی اطاعت کرے وہ میری اطاعت ہوگی۔ اطاعت ایویں ہو جاتی ہے کسی بندے کی؟ اطاعت یہ لفظ جو ہے یہ بہت بڑا لفظ ہے، ایسے اطاعت نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو اپنے جلووں میں اس قدر فنا کر دیا ہے، اب جو ان کی اطاعت کرے وہ میری اطاعت ہوگی، جو اس سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت ہوگی، جو اس کا ہو جائے گا وہ میرا ہو جائے گا، جو اس کو تک لے گا وہ مجھ کو تک لے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب مکہ میں تشریف لائے معراج کے بعد تو اعلان ہوتے رہے مکہ کی سرزمین، فرمایا انا میرات الرحمن، لوگوں میں رب کا آئینہ بن کے آ گیا ہوں، رب کا آئینہ شیشہ بن کے آ گیا ہوں، بس رب نہ کہو، کیا رب نہ کہو کفر ہو جائے گا، رب نہ کہو شرک ہو جائے گا، بس یہ کہو کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا، جس نے اسے دیکھا اس نے اسے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ تو آقا علیہ السلام کو رب کائنات نے یہ مقام عطا کیا شب معراج۔ پھر دیکھو اتنا سارا سفر گئے، پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو قرب صفات کے ذریعے صفات کی فنائیت عطا کر دی، پھر قرب ذات کے ذریعے ذات کی فنائیت عطا کر دی، پھر جب ذات و صفات کے اندر آقا علیہ السلام کو فنا کر دیا، جب آقا علیہ السلام فنا ہو گئے ذات و صفات میں اور وہ جلوہ کیا، ما زاغ البصر وما طغى، حضور کی نگاہیں جم گئیں جلوہ حق میں، جب وہ جلوہ کیا اس وقت رب نے فرمایا محبوب تجھ پر سلامتی ہو، محبوب تجھ پر سلامتی ہو۔ دیکھو کتنا پیار بھرا جملہ ہے، ڈوب جائیں اس جملے کی حلاوت میں۔ اس مقام پر جب کوئی نہ تھا، جب کوئی نہ تھا اور کوئی بات، بس اتنی بات اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو، میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ عرض کیا باری تعالیٰ ایسا تحفہ لایا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے، جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے وہ تحفہ لایا ہوں۔ کیا؟ نیاز مندیوں کا تحفہ لایا ہوں، عجز کا تحفہ لایا ہوں، انکساری کا تحفہ لایا ہوں۔ اللہ پاک نے قبول کیا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ترجمہ ہے اس مولا ساری عبادتیں، قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں، کلامی عبادتیں، زبانی عبادتیں، یہ ساری عبادتوں کا تحفہ تیری بارگاہ میں لایا ہوں۔ اللہ نے قبول فرما لیا۔ قبول کر کے اللہ نے کیا فرمایا؟ جواباً تحفہ کیا دیا؟ السلام علیک ایھا النبی، محبوب تم سلامت رہو، تم پر سلامتی ہو، آپ سلامت رہیں۔ اور جواب الجواب آقا علیہ السلام نے پتہ کیا دیا؟ آقا علیہ السلام نے جواب الجواب عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، باری تعالیٰ اکیلا میں نہیں، ساتھ میری امت بھی سلامت رہے۔ یہ آقا کی عظمت تھی۔ ایمان سے کہیے اگر کسی کو یہ گھڑی نصیب ہو جائے اتنی قربت والی، تو کسی قبیلے کا نام یاد رہتا ہے، کسی علاقے کا نام یاد رہتا ہے، اپنے بچوں کا نام یاد رہتا ہے؟ تو قرب کی اتنی خاص گھڑی میں قربان جائیں، کتنی عظمت تھی کہ اللہ پاک نے فرمایا محبوب تم سلامت رہو، عرض کے باری تعالیٰ میرے ساتھ میری امت بھی سلامت رہے۔ تو یہ آقا کی عظمت تھی۔ تو آقا تو وہاں جا کر بھی ہمیں نہ بھولے، اور ہم جیتے جی اپنے آقا کو بھول گئے۔ پھر کتنی مدتیں وہاں گزر گئیں کوئی اندازہ نہیں، کتنا دیر تک کلام ہوتا رہا کوئی اندازہ نہیں، عالم ناسوت کی کتنی سیر ہوئی کوئی اندازہ نہیں، عالم جبروت کی کتنی سیر ہوئی کوئی اندازہ نہیں، عالم ہاہوت کی کتنی سیر ہوئی کوئی اندازہ نہیں۔ اتنی سیریں، کچھ واقعات ملتے ہیں، جنت کا معائنہ فرمایا، دوزخ کا معائنہ فرمایا، فرشتوں کو دیدار کروایا سدرۃ المنتہا پر، انبیاء سے ملے،
اور ایک واقعہ سن لیں کہ 9 بار تو پلٹ کے چھٹے آسمان پر آئے جب موسیٰ علیہ السلام سے ملے. 50 نمازیں دے دی نا رب نے، وہ چاہتا تو شروع سے 5 دے دیتا. اب اتنے عجیب بعض لوگوں کی مت ماری گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کو پتہ ہوتا، یہاں علم غیب کا مسئلہ چھیڑ لیا انہوں نے، اتنی قربت کی گھڑیوں میں علم غیب کا مسئلہ چھیڑ لیا. اگر پتہ ہوتا کہ میں نے بالآخر 5 نمازیں لے جانی ہیں تو 50 لاتے کیوں؟ 50 لاتے کیوں؟ علماء کرام آتے ہوتے تھے اور ایسی گلفشانیاں فرماتے تھے اور برباد کرتے تھے لوگوں کے عقیدے. ان سے بندہ یہی پوچھ لے کہ چلو 1 منٹ کے لیے حضور کو تو پتہ نہیں تھا، آقا علیہ السلام کو تو پتہ نہیں تھا، اس دینے والے کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میں نے بالآخر 5 دینی ہے، 50 کیوں دے رہا ہوں؟ اس میں ایک نقطہ محبت ہے. اور ان جھگڑوں میں وہی پڑتے ہیں جنہوں نے وہ اس میخانے کا منہ نہیں دیکھا، میخانہ عشق رسول کا منہ نہیں دیکھا، جنہوں نے اس میخانے سے کچھ گھونٹ چکھا نہیں ہے، ان کو ان لذتوں اور سرشاریوں کی کیا خبر، وہ جھگڑے ہی کریں گے نا. اور جو پی لیتے ہیں وہ کہتے ہیں چپ کر میرے لیے تھا جا نہیں بولن دی، وہ چپ کر جاتے ہیں. وہ کیوں بھیجا؟ ہر چیز کا جواب ہے، مگر ذہن اس طرف چلے تو پھر ہر چیز آ جاتی ہے. سورہ یوسف میں ایک واقعہ ہے کہ جب مدتوں کے بعد یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی بنیامین ملے. آپ کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے پھینک دیا تھا، پھر وہ مصر کے بادشاہ بنے، پھر غلہ لینے کے لیے بھائی گئے، اور ان کے سگے بھائی جو بنیامین تھے وہ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، مگر بھائی نہیں پہچان سکے کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے. ان کا دل چاہا کہ میں اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لوں، مگر روکوں کیسے؟ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ میرے اشتیاق اور محبت کا یہ عالم ہے، اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ میں یوسف اس بات کا پتہ چل جائے، اور روکنا بھی چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے اس بھائی بنیامین کے سامان میں کچھ ہماری چیزیں ڈال دو، حکومتی کوئی پیمانہ وغیرہ ڈال دو. وہ ڈال دیا گیا، سامان بند ہوا. اتنے میں کسی نے کہا جی ہماری کچھ چیزیں غائب ہیں. فرمایا بھی سب کے سامان کی تلاشی لو، جس کے سامان سے چیزیں ملیں گی ہم روک لیں گے سزا کے طور پر. جب بنیامین کا سامان کھلا تو چیزیں مل گئیں. انہوں نے کہا بھی اب تو یہ مصر کا قانون ہے، ان کو ہم روک لیتے ہیں. بھائی بولے اب ہم بھی، آپ جائیں اپنے والد صاحب کو جا کے بتائیں، وہ بھی پھر آئیں گے، پھر مذاکرات ہوں گے. تو ان کو بھیج دیا. تو قرآن مجید بلا تشبیہ و بلا مثال یہ جو واقعہ بیان کیا ہے، یہ صرف انہی تک نہیں، کوئی اور راستہ دکھانے کے لیے بیان کیا ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال. اللہ نے فرمایا محبوب تم آج مل کے جا رہے ہو، ان کے سامان میں 50 نمازیں ڈال دو، ان کے سامان میں 50 نمازیں ڈال دو. موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا چھٹے آسمان پہ. اے موسیٰ، جب محبوب بھائی سامان ہی تھا نا، امت کی بخشش کا سامان بھی تھا اس میں، اتنی بڑی امت، اس کی بخشش. اب آقا نے فرمایا خیر تو بینا ان یدخل نصف امت الجنہ وبین شفا. فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ اللہ پاک نے مجھے اختیار دیا کہ یا تو چاہو تو گن کر آدھی امت بغیر حساب کے بخشوا لو، یا میری بارگاہ سے شفاعت کا حق لے لو. تو آقا نے فرمایا فاختر تو شفا، میں نے شفاعت لے لی، کیونکہ جب تک چاہتا جاؤں گا امت کو بخشواتا چلا جاؤں گا. وہ بھی سامان میں تھا. تو سارا کچھ، ساری عنایات، سارے انوار اس سامان میں تھے، اور 50 نمازیں بھی ڈال دیں. اور فرمایا موسیٰ جب میرا حبیب یہاں آئے تو سامان کھول کے دیکھنا کیا کیا لا رہے ہو. تو جب سامان کھلے گا تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے یہ 50 نمازیں امت نہیں پڑھ سکے گی، تو فوراً وہ تشویش میں بخشوانے کے لیے آئے گا، تو میں بھی پھر 5 بخشوں گا. کتنی؟ اکٹھی 50 نہیں، 5 بخشوں گا. پھر اس کے بعد 45 رہ جائیں گی، پھر آئیں گے، پھر کہنا جی 45 بھی نہیں پڑھ سکے گی. بالآخر 9 بار تو پلٹ کے بھیجتے رہنا، بار بار میرے محبوب کو بھیجتے رہنا. میرا محبوب ادھر آئے گا، میں تکتا رہوں گا، تیرے پاس آئے گا، تو تکتے رہنا. سارے کام ہو جائیں گے. پلٹ کے بار بار آئے گا میرا محبوب، میں بھی اس کو دیکھوں گا، میری خوشی بھی ہوگی، اور بار بار موسیٰ تو اس کا جلوہ کرے گا. اور ایک نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دیدار کا جو تقاضا کیا تھا وہ 9 بار کیا تھا. رب ارنی رب ارنی رب ارنی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ یہ دنیا ہے، یہاں تو میرا دیدار ہو نہیں سکتا. ایک وقت آئے گا جب ایک دیکھنے والا آئے گا، اس سے سارے پردے اٹھا دوں گا، اور جب وہ مجھے دیکھ کر آئے گا تو 9 بار کا جو تیرا تقاضا ہے وہ آخرت میں پورا کر دوں گا.
9 بار کا تقاضا وہ پورا کر دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ تقاضا پورا ہو رہا ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ یہ 5 بھی نہیں پڑے گی امت، تو آ کر ہوا کہ نہیں اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں 5 کے لیے جاؤں۔ لیکن ہو سکتا ہے اگر 5 کے لیے بھی آقا علیہ السلام چلے جاتے تو شاید ہمارا کام بن جاتا، لیکن نہیں، یہ 5 نمازیں پھر دی تو 5 ہی، لیکن اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ حبیب اب میری زبان قدرت سے یہ نکلا کہ 50 نمازیں ہیں، اب پڑھو 5 مگر آپ کو ثواب 50 کا ہی ملتا رہے گا۔ تو جو ہماری نمازیں ہیں یہ آپ 5 سمجھ کے نہ پڑھا کریں، یہ 50 نمازوں کا ثواب ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے جلوہ حق کیا، پھر واپس تشریف لائے، پھر بڑے بڑے واقعات ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جو چند اہم نکتے ہیں نا میرا جو نبی علیہ السلام کے، وہ آپ کو بیان کیے جائیں۔ اللہ پاک ہمارے ہاتھ پہ حال فی الفقر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔